الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. وقال الله تعالى وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. محترم حاضرین، آج کے خطبہ جمعہ میں مجھے جو عنوان دیا گیا وہ ہے اللہ کہاں ہے. یہ موضوع کچھ لوگوں کو شاید ایسا لگتا ہو کہ بس یوں ہی سا موضوع ہے اور اس کی اہمیت و افادیت کیا ہے. میں سمجھتا ہوں بہت سارے لوگ اس سے واقف نہیں ہیں. اس کی اہمیت کا اندازہ آپ اس سے لگائیے کہ اللہ کے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صحیح مسلم، ابو داؤد اور دوسری کئی کتابوں میں یہ روایت موجود ہے. ایک صحابی معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالی عنہ آیا اور انہوں نے کہا کہ میری ایک جاریہ بچی ہے، لونڈی ہے، میں نے اسے تھپڑ مار دیا، اس پر زیادتی کر دی اور اب میں اس پر پچھتا رہا ہوں، مجھے دکھ ہو رہا ہے، میں کیا کروں؟ کیا میں اسے آزاد کر دوں؟ آپ نے کہا اسے بلاؤ. بلایا گیا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے سوال کیا، این اللہ؟ پہلا سوال، این اللہ؟ اللہ کہاں ہے؟ تو اس نے آسمان کی طرف اشارہ کیا اور پھر پوچھا کہ من انا؟ میں کون ہوں؟ تو اس نے کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ آپ اللہ کے رسول ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دو سوالوں کے صحیح جواب کی بنیاد پر ان سے کہا اعتقھا فانھا مؤمنہ، اسے آزاد کر دو اس لیے کہ یہ ایمان والی ہے، مومن ہے. مطلب ایک مومن کو اس سماج میں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سماج میں، ایک بندی، ایک لونڈی بھی یہ جانتی تھی کہ این اللہ؟ اللہ کہاں ہے؟ اس کا جواب کیا ہے. اور بہت ہی حیرت کی بات یہ ہے کہ آج کے زمانے میں جب بہت سارے لوگوں کو اس بات کا غرہ ہے، نیٹ کا زمانہ ہے، بٹن پر لائبریریاں ہیں، اس سوال کا صحیح جواب معلوم نہیں ہے. جبکہ یہ کوئی معمولی اور ہلکی پھلکی یا فروعی بات نہیں ہے، بلکہ ہمارے دین کی بنیاد اور عقائد سے تعلق رکھنے والا سوال ہے. اگر آپ غور کریں، اللہ کہاں ہے؟ تو اللہ ساری مخلوق کے اوپر اور سب کے اوپر عرش ہے مخلوقات میں، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات عرش کے اوپر ہے. یہ بات میں نہیں کہہ رہا ہوں، یہ قرآن سے اور قرآن کی بہت ساری دلیلوں سے، احادیث سے، اجماع امت سے ثابت شدہ امر ہے، اور یہ فطرت سے بھی ثابت ہوتا ہے، عقلی دلیل سے بھی ثابت ہوتا ہے. علامہ ابن ابی العز حنفی رحمہ اللہ شرح العقیدۃ الطحاویہ میں کہتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے مخلوقات کے سب سے اوپر ہونے کی کم سے کم کہہ رہے ہیں کہ 19 یا 20 قسم کی دلیلیں ہیں، قسم کی، اور ان میں سے ہر قسم کی ایک ایک دلیل کو اگر شمار کیا جائے، الگ کیا جائے، تو لگ بھگ 1000 بلکہ 1000 سے زیادہ دلیلیں بنے گی. 1000 سے زیادہ دلیلیں قرآن اور حدیث میں صرف کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے. اور پھر انہوں نے ان 19 قسموں کو ذکر کیا اور اس کی دلیلیں بتائی. میں کچھ کا تذکرہ کروں گا. انہوں نے دلیلیں بتائی جس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عرش کے اوپر ہے. اب جو لوگ اللہ کے سب سے اوپر ہونے کا ذات کے ساتھ انکار کرتے ہیں، تعویل کرتے ہیں، اس کی تیسری قسم کی باتیں تحریف کر کے بیان کرتے ہیں، ان کے پاس انہوں نے کہا، علامہ ابن ابی العز کی بات اپنے الفاظ میں نقل کر رہا ہوں، وہ کہتے ہیں کہ 1-2 دلیل کا بھی وہ ٹھیک جواب نہیں دے سکتے تو 1000 دلیلوں کا جواب کیا دے پائیں گے؟ پھر فطرت اور عقل کی دلیل الگ ہے. یہاں میں دلائل اور اس گفتگو کا آغاز کروں اس سے پہلے یہ بھی اس بات کی طرف بھی اشارہ کرنا چاہتا ہوں. خطبہ جمعہ کا وقت بہت ہی تنگ ہوتا ہے،
بہت ہی مختصر. ہاں, اور یہ موضوع بہت اہمیت کا حامل ہے, یہ 2-3 جمعہ میں بیان ہونا چاہیے کم سے کم. تو بہرحال اللہ کے, میں یہ عرض کرنا چاہتا تھا کہ یہ کیا اہمیت رکھتا ہے. ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے علو, بلند ہونے کا ہاں ذکر کر رہے ہیں. اللہ کہاں ہے؟ تو کہتے ہیں علو میں, اوپر ہے. اور میں نے کہا بہت ساری دلیلیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کے صرف ناموں میں دیکھا جائے تو کئی نام ایسے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے بلند ہونے, اوپر ہونے کا معنی رکھتے ہیں. ابھی میں نے پڑھا آیت الکرسی کا آخری ٹکڑا, وہ العلی العظیم. العلی, اللہ علی ہے, بلندی والا, جو علو کا حامل ہے. کون سی بلندی؟ ہر قسم کی. علو مطلق اہل علم نے کہا. اللہ تعالیٰ نے یہاں العلی کہا تو علو مطلق یعنی جتنی بھی قسموں کا علو ہو سکتا ہے. علو یعنی بلند ہونا, بلند ہونا, ارتفاع, اونچا ہونا, جتنی بھی قسم کا ہو سکتا ہے سب اللہ تبارک و تعالیٰ کے سزاوار ہے. اس کی ذات بھی سب سے اوپر ہے, اس کی قدر و منزلت بھی سب سے اوپر ہے, اس کا قہر اور غلبہ بھی سب کے اوپر ہے. ساری کائنات پر ساری کائنات اس کے ماتحت ہے. یہ 3 قسم کی 3 وجہیں بتائی ہے علو کی اللہ کی. اور میں اشارہ یہ کرنا چاہتا ہوں کہ اس علو کو جب ہم جانتے ہیں, اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ ہر طرح سے ساری مخلوقات سے اوپر ہے, تو اس سے ہماری توحید مضبوط ہوتی ہے کہ کوئی اللہ کی طرح ہے ہی نہیں. قدر و منزلت میں اللہ سب سے اونچا ہے, جیسی اس کی صفات ہیں. صفات میں جو کمال ہے کائنات کی کسی ہستی میں نہ وہ صفات ہیں نہ وہ کمال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی جتنی صفات ہیں اس میں سب سے وہ بلند ہے, وہ العلی ہے, وہ المتعال ہے. اللہ کا ایک نام ہے متعال, ہر چیزوں سے بلند, ہر چیزوں سے اونچا. اللہ کا ایک نام ہے اعلیٰ, ہم رکوع میں پڑھتے ہیں سبحان ربی الاعلیٰ, سبح اسم ربک الاعلیٰ, سورہ اعلیٰ میں پڑھتے ہیں. اپنے اعلیٰ, سب سے اونچے, سب سے بلند پروردگار کی تسبیح بیان کیجئے. علی سے زیادہ بلیغ اور معنی خیز اعلیٰ ہے, اعلیٰ سے زیادہ معنی والا متعال ہے. اللہ ہر اعتبار سے متعال کا معنی ہوتا ہے سب سے اوپر ہے. اسی کا فیصلہ چلتا ہے, وہ جو چاہتا ہے کرتا ہے. ماشاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن, جو وہ چاہتا ہے وہی ہوتا ہے, جو نہیں چاہتا نہیں ہوتا ہے. آپ سر پیٹ لیں, جو آپ کی قسمت میں نہیں ہے یا اللہ رب العزت جو نہیں چاہتا, تو آپ ہی نہیں, دنیا کے جتنے بھی لوگ ہیں, اولیاء, صالحین, فرشتے, انبیاء, سب مل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے فیصلے کو بدل نہیں سکتے. یہ علو کے معنی میں شامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی عظمت میں, کبریائی میں, ہر اعتبار سے سب سے اوپر ہے. دیکھنے میں, علم میں کامل ہے, اس کے علم میں کوئی کمی نہیں ہے. ماضی, حال, مستقبل, ہمارا جو دکھائی دے رہا ہے, جو نہیں دکھائی دے رہا ہے ہماری ننگی آنکھوں سے, ہمارے جسم کا ظاہری حصہ, اندرونی حصہ, یہ پیڑ, پہاڑ, پودے, سمندر کے اندر مچھلیاں, مچھلیوں کے پیٹ میں جو کچھ ہے, درخت کے اندر جو کچھ ہے, اس کی جڑوں میں جتنے بال ہیں, ایک ایک چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے. اگر ایک بال برابر چیز بھی اللہ کے علم سے باہر ہو جائے تو اللہ کے علم میں کمی آ جائے گی, اور کمی آ جائے گی تو اللہ کی بلندی میں کمی آ جائے گی. صفت کمال نہیں رہے گا, کمی آ جائے گی, نقص آ جائے گا. اللہ تبارک و تعالیٰ کو جب ہم کہتے ہیں علیم, تو اللہ تبارک و تعالیٰ تمام چیزوں کو اس کے علم نے گھیر رکھا ہے, کوئی ایک بال برابر چیز بھی باہر نہیں ہے. جب ہم کہتے ہیں رزاق, تو پوری کائنات کو روزی دینے والا. روزی صرف کھانا پینا نہیں, پوری دنیا میں کتنے لوگ کتنا کھاتے ہیں. صرف اورنگ آباد میں ایک ٹائم میں, ایک دن میں لوگ کتنا کھاتے ہیں, کتنا پانی یوز کرتے ہیں. بڑے شہروں میں دیکھیے, ہاں دماغ چکرا جائے گا. ہم غور کریں, پوری کائنات کو, انسانوں کو, جینوں کو, کیڑوں مکوڑوں کو, پانی میں بسنے والے جانداروں کو, ہوا میں اڑنے والے پرندوں کو, ہر ایک کو اس کی روزی پہنچا رہا ہے. صرف کھانا نہیں, پینا نہیں, بلکہ اس کی ضرورت کی ساری چیز, یہ رزق کے معنی میں شامل ہے. تو اس طریقے سے میں جو بیان کرنا چاہتا ہوں, علو کے معنی میں یہ سارے معانی شامل ہیں. اور جب آدمی علو کے معنی کو صحیح ڈھنگ سے مانے گا, جانے گا, سمجھے گا, تو اس کی توحید مضبوط ہوگی. اللہ تبارک و تعالیٰ پر توکل کرے گا, اعتماد کرے گا, مانگے گا تو اسی سے مانگے گا, جھکے گا تو اسی کے سامنے جھکے گا. یعنی جو ہماری زندگی کا مقصد ہے اس کو مضبوطی ملے گی, توحید کی مضبوطی آئے گی. یہ میں نے بہت ہی اختصار کے ساتھ چند جملوں میں اس کا ایک موٹا سا فائدہ بتایا. اس کے اور بھی ضمنی فوائد بیان کیے جا سکتے ہیں. میں آگے آتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا بلند ہونا, میں نے جیسا کہ عرض کیا کہ بہت سی قسموں کی دلیلیں ہیں. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے علو مطلق ثابت کیا ہے, وہ العلی العظیم. العلی, علو مطلق. اللہ تبارک و تعالیٰ قدر و منزلت میں سب سے اونچا ہے. کیوں سب سے اونچا ہے؟ کوئی اس کے برابر کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ساری خوبیوں سے متصف ہے, اور خوبیوں میں بھی جو انتہا درجے کی کامل ہے وہ اس کے اندر ہے. کوئی ہے ایسا؟ ہاں, اب میں مثالیں دوں تو وقت زیادہ لگے گا. کائنات میں جن کو لوگ پوچھتے ہیں, ایک مکھی کوئی پیدا نہیں کر سکتا.
ہاں ہماری جو صفات ہیں ہم بھی دیکھ رہے ہیں سن رہے ہیں, اللہ بھی دیکھتا ہے سنتا ہے. کیا ہمارا اور اس کا کوئی موازنہ ہے, مماثلت ہے؟ قطعی نہیں. یہ لفظ میں صرف مشارکت ہے, معنی میں بالکل نہیں ہے. ہم اللہ کے دکھانے سے دیکھ رہے ہیں, اللہ خود سے دیکھ رہا ہے, وہ القیوم ہے. پہلا تو ایک بنیادی فرق ہوا. ہم بہت کم دیکھ رہے ہیں, ایک فاصلے کے بعد ہم نہیں دیکھ پاتے, کچھ ہوتا کچھ ہے دکھتا کچھ ہے. جو ہواؤں میں نہیں دکھ رہا ہے, بیچ میں آڑ آ گیا نہیں دیکھتے ہیں, ایک طرف دیکھتے ہیں دوسری طرف نہیں دیکھتے. دنیا میں جتنی بھی مرئیات ہیں چاہے ہمیں دکھ رہی ہیں یا نہیں دکھ رہی ہیں, دیکھے جانے کے لائق, اللہ تعالیٰ ہر آن ہر لمحہ ہر پل ہر چیز کو دیکھ رہا ہے. جتنی بھی آواز ہے پروردگار ہر آواز کو سن رہا ہے. آپ بھی دعا کر رہے ہیں, میں بھی دعا کر رہا ہوں, کائنات کا ہر انسان دعا کر رہا ہے, پوری دنیا میں ہر مؤذن اذان دے رہا ہے. ہر ایک کی اذان کو, ہر ایک کی دعا کو, ہر ایک کی پکار کو رب العالمین سنتا ہے. صرف سنتا ہی نہیں ہے, یہ بھی جانتا ہے کہ کون کس نیت سے پکار رہا ہے, کس کے دل میں اخلاص ہے, کس کے دل میں نہیں ہے. آپ جب غور کریں گے ان صفات اور اس کی وسعت کے معنی کی وسعت پر تو حیران رہ جائیں گے. اللہ کی ذات وہ ہے کہ جتنا آپ جانیں گے اتنا آپ یہ مانیں گے کہ ہم اللہ کو نہیں پہچان سکتے. ایسے ہی اللہ کا علو ہے. اللہ تعالیٰ اپنی قدر و منزلت میں سب سے بلند ہے, سب سے اعلیٰ صفات کا حامل ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ علو قہر اور علو غلبہ رکھتا ہے. ہماری توحید, ہمارے کردار کو ڈھالنے والے یہ عقیدے ہیں کہ ہم یہ عقیدہ رکھیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس سارے فرشتے, ساری کائنات, ہر چیز جس کے ہاتھ میں حکومت ہے وہ اپنے آپ کو سپر پاور سمجھ رہا ہے. بہت بڑے بڑے ہتھیار ہیں, بڑی فوج ہے, میری حکومت ہے, میرا پریوار ہے, تو میں چاہے جو کر لوں. ہاں, فرعون بھی اپنے وقت میں گزرا, اپنے آپ کو رب اعلیٰ کہا تھا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب پر غلبہ رکھتا ہے. کوئی کچھ اتنا ہی کر سکتا ہے, اچھل کود کر سکتا ہے جتنا اللہ چھوٹ دے, امتحان کے طور پر, موقع کے طور پر, مہلت کے طور پر. ورنہ ایک پتہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی مشیت اور مرضی کے بغیر. یہ سوچ لیجئے, یہ عقیدہ اگر ہم مسلمانوں کے دلوں میں بیٹھ جائے تو آج دنیا کی کوئی طاقت ہمیں ڈرا سہما نہیں پائے گی, جبکہ آج مسلمان ڈرے سہمے ہیں کہ فلسطین میں ہمارے ساتھ یہ ہو رہا ہے, ہندوستان میں ہمارے خلاف قانون بن رہے ہیں, ہمارے گھروں پر بلڈوزر چل رہے ہیں, گرفتاریاں ہو رہی ہیں, فلاں اور فلاں ہو رہا ہے. ہاں, ان چیزوں کا مقابلہ کرنے کے لیے جو حوصلہ چاہیے, صبر کرنے کے لیے, مواجہہ اور سامنا کرنے کے لیے, وہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر ایمان, اللہ پر بھروسہ اور یہ عقیدہ دیتا ہے کہ کائنات میں وہی ہوتا ہے جو اللہ تعالیٰ چاہتا ہے. ہمارے پاس کچھ بھی نہ ہو, کچھ بھی مادی اسباب نہ ہو, میں اکثر یہ بات کہتا ہوں, تب بھی ہمارے پاس ہمارے ایمان کی, اللہ پر توکل کی سب سے بڑی قوت ہے. آپ مچھلی کے پیٹ میں بھی ہیں, اللہ رب العالمین سنے گا. حضرت یونس علیہ السلام کے واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہوں. کیا تھا حضرت یونس علیہ السلام کے پاس؟ ہاں, دعا مانگی, اللہ نے بچایا کہ نہیں بچایا؟ کیا وہ ہمیں نہیں بچا سکتا؟ ہماری نہیں, وہ تو کہتا ہے ادعونی استجب، مجھ سے مانگو میں دوں گا. تو ہمیں یہ عقیدہ ہونا چاہیے کہ پوری کائنات پر غلبہ، قہر، وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ، قرآن میں کہا کہ وہ اپنے بندوں پر قہر یعنی غلبہ رکھتا ہے. الواحد القہار ہے، وہ اکیلا ہے جو ساری کائنات پر تسلط رکھتا ہے. کوئی نہیں ایسا. جن معبودان کو پوجا جاتا ہے، جو بڑے بڑے حکمران ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے جو پورا کا پورا تسلط اور غلبہ رکھتا ہو. پروردگار تنہا ہے. تو علو قہر یعنی غلبے والی بلندی بھی ساری کائنات اس کے ماتحت ہے. فرشتے ہوں، جنات ہوں، انسان ہوں، حیوانات ہوں، درندے ہوں، چرندے ہوں، پرندے ہوں، جو بھی ہو سب اس کے حکم کے تابع ہیں. وہ جو نہیں چاہے گا نہیں ہو سکتا. پھر تیسرا جو اصل بحث ہے، علو ذات. اللہ تعالیٰ اپنی ذات اپنے ذات کے ساتھ سب کے اوپر ہے، عرش کے اوپر مستوی ہے. میں نے کہا کہ اس کا کچھ لوگ انکار کرتے ہیں، ہاں اس کی تعویل کرتے ہیں، اور ابھی میں بتاؤں گا کہ اس کا عقیدہ کیا ہے، اور ہمارے ہندوستان پاکستان میں بھی اس کا ذکر لوگ اختیار کیے ہوئے ہیں. لیکن میں ابھی بتاؤں کہ علو کی دلیلوں میں سے کچھ دلیلوں کا تذکرہ کریں. ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ بلند ہے. ہاں، اس میں ایک تو اللہ تعالیٰ کی فوقیت کا ذکر قرآن میں بہت سی آیتوں میں ہے. جیسے مثال کے طور پہ یخافون ربہم من فوقہم، من کے ساتھ فوق آیا، عربی والے جانتے ہیں. اس سے جہت اور جگہ ہی طے ہوتی ہے کہ اللہ جو ان کے اوپر ہے، فوق ہے، اس سے یہ فرشتے ڈرتے ہیں، خوف زدہ رہتے ہیں.
ہاں اسی طرح وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِهِ یہ بھی آیا. اس کے علاوہ قرآن میں ہے کہ جو ہمارے اعمال ہوتے ہیں یا فرشتے ہوتے ہیں جب یہ اوپر جاتے ہیں تو ان کے لیے لفظ استعمال ہوا, اللہ کے پاس جاتے ہیں تو عروج کا لفظ استعمال ہوا, جیسے تعرج الملائکۃ والروح الیہ فی یوم کان مقدارہ 50,000 سنہ. فرشتے اور جبریل اس کی طرف بلند ہوتے ہیں. عروج کا معنی ہوتا ہے بلند ہونا, معراج اسی سے سیڑھی کو کہتے ہیں, چڑھنے کا آلہ. ہاں عروج کہتے ہیں فرشتے اور جبریل علیہ السلام چڑھتے ہیں, عروج اختیار کرتے ہیں, اوپر جاتے ہیں. اس کا مطلب اللہ اوپر ہے, ہاں اس کی طرف چڑھتے ہیں ایسے دن میں جس کی مقدار 50,000 سال کی ہے. میں اس کی تفسیر میں فی الحال نہیں جا سکتا. اسی طرح اللہ کی طرف جانے والے چیزوں کے لیے صعود کا لفظ ہے, اس کا معنی بھی چڑھنا اور بلند ہوتا ہے. الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ, اسی کی طرف کلمہ طیبات, طیب اور پاکیزہ کلمات چڑھتے ہیں. ہم جو دعائیں کرتے ہیں, ذکر و اذکار کرتے ہیں, اسی کی طرف چڑھتے ہیں, بلند ہوتے ہیں. صعود کا لفظ آیا, اور عمل صالح بھی اسی کی طرف بلند ہوتے ہیں. رفع بلند ہونے کے معنی میں ہے. یہ اس قسم کے الفاظ, یہ ایک ایک مثالیں دے رہے ہیں. اس لفظ کے استعمال کی بہت ساری آیتیں اور بہت ساری حدیثیں ہیں. چوتھی قسم جو ہے, بعض مخلوقات کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ذکر کیا کہ اس نے اپنی طرف بلا لیا. معراج کے وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا, اس میں عروج کا, صعود کا تذکرہ ہے. اسی طریقے سے حضرت عیسیٰ کے بارے میں کہا بل رفعہ اللہ الیہ, بلکہ اللہ نے انہیں اپنی طرف اٹھا لیا. رفع اٹھانا, ارتفاع اسی سے بنتا ہے. یہ دلیلوں کی میں صرف قسمیں بتا رہا ہوں بہت ہی اختصار کے ساتھ. نمبر 5, اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے علو مطلق جو میں نے ابھی بیان کیا, وَهُوَ الْعَلِيُّ الْعَظِيمُ. اسی طریقے سے نمبر 6 کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی کتاب کا اللہ کی طرف سے نزول, اترنا یعنی تنزیل الکتاب, کتاب کا نازل ہونا. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ, ہم نے کتاب کو اتارا. تو اللہ کی طرف سے جو چیز ہمارے پاس آ رہی ہے اس کے لیے نزول کا یعنی اوپر سے نیچے ہونے کا, آنے کا تذکرہ ہے. فرشتے اترتے ہیں, کتاب اتری, اللہ کے پاس سے نزول کیا. ہاں اس کے علاوہ اور بھی کئی قسمیں ہیں, جیسے بعض دلیلیں قرآن میں ہے کہ امنتم من فی السماء, کیا تم اس سے بے نیاز ہو کہ جو آسمان میں ہے. یہاں آسمان السما سے مراد اوپر, اور فی بمعنی اعلیٰ ہے کہ اعلی السما جو آسمانوں کے بھی اوپر ہے, اس سے تم مامون ہو. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام سے جب خطاب کیا کہ کیا میں نے تم کو تبلیغ کر دی, پہنچا دیا حجۃ الوداع کے موقع پر, سب نے کہا ہاں بلا, ہاں قد بلغتا, ہاں وہ ادیتا و بلغتا, آپ نے امانت کو ادا کر دیا اور تبلیغ کا کام کر دیا. تو اللہ کے رسول اللہ نے انگلی اوپر اٹھائی اور کہا اللہم اشہد, اللہم اشہد, اللہم اشہد, مطلب اللہ اوپر ہے, انگلی نشان اللہ کی طرف کر رہے ہیں. ایک دلیل دی لوگوں نے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب فرعون کو دعوت دی تو سورہ قصص میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک قول نقل کیا فرعون کا. فرعون کہتا ہے وقال فرعون یا ایھا الملأ ما علمت لکم من الہ غیری, اے دربار کے لوگوں, ملا اے درباریو, میں اپنے لیے تمہارے لیے اپنے علاوہ کسی کو معبود نہیں جانتا. رب کا دعویٰ اور یہاں الہ کا دعویٰ, میں الہ جانتا ہوں آپ کو. تو اب وہ کہہ رہا ہے, خطاب کر رہا ہے حامان کو, فَأَوْقِدْ لِي یا حامان عَلَى الطِّينِ فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا, تو اے حامان میرے لیے مٹی کو آگ پر پکاؤ یعنی مضبوط اینٹ بناؤ. فَاجْعَلْ لِي صَرْحًا, اور میرے لیے ایک اونچی عمارت, ایک محل تعمیر کرو, بلند اونچا عمارت بناؤ. ہاں لَعَلِّي أَطَّلِعُ إِلَىٰ إِلَٰهِ موسیٰ, موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ اللہ معبود ہے, وہ آسمان میں ہے, آگے کے جملے سے پتہ چل رہا ہے. تو میں تم اونچی عمارت بناؤ تاکہ اس پر چڑھ کر میں دیکھوں, جھانکوں, جانوں کہ موسیٰ علیہ السلام کا معبود کون ہے. یعنی فرعون کیا کہہ رہا ہے کہ موسیٰ علیہ السلام اوپر کہہ رہا ہے نا, تو اونچی عمارت بنا اے حامان, میں اس پہ چڑھ کے جھانکوں گا کہ کوئی معبود جو موسیٰ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہے. مذاق اڑا رہا ہے, رد کر رہا ہے. اور کہا آگے جملہ وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الْكَاذِبِينَ, اور میں اس موسیٰ کو کاذبین میں سے, جھوٹوں میں شمار کرتا ہوں. میں مانتا ہوں کہ یہ جھوٹوں میں سے ہے. یعنی کیا مطلب, فرعون کہہ رہا ہے کہ اللہ اوپر ہے, حضرت موسیٰ کہہ رہے تھے, تو کہا نہیں, اوپر چڑھ کے میں دیکھتا ہوں, جھانکتا ہوں, کوئی دکھتا ہے کیا, میں سمجھتا ہوں یہ جھوٹ بول رہے ہیں. اس لیے اہل علم نے کہا جو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر مانتا ہے وہ موسوی محمدی ہے, موسیٰ علیہ السلام اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کا ماننے والا ہے. اور جو انکار کرتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ آسمان میں اوپر ہے وہ فرعونی ہے, فرعون کے مسلک کے ماننا والا ہے, جو حضرت موسیٰ کے اس بات کا مذاق اڑا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اوپر ہے. اس طریقے سے آپ اگر کھنگالیں گے تو میں نے جیسا کہ کہا ہزار دلیلیں, ایک دلیلیں, ایک بخاری وغیرہ کی ایک روایت کی طرف اشارہ کروں. حضرت
حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ ازواج مطہرات میں اس بات پر فخر کرتی تھیں کہ زوجکن اہالیکن، تمہاری شادیاں تمہارے گھر والوں نے کی ہے، کرائی ہے، لیکن زوجنی اللہ من فوق سبع سماوات، میری شادی اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 آسمانوں کے اوپر سے کی ہے۔ سورہ احزاب میں آیت ہے نا، قرآن میں اللہ نے نازل کی، حضرت زید جو منہ بولے بیٹے تھے ان کے طلاق ہو گیا تھا، اللہ کے رسول سے نکاح کا حکم دیا، آپ شرما رہے تھے، ڈر رہے تھے کہ لوگ ابھی طوفان اور ہنگامہ کھڑا کریں گے، تو اللہ نے اس ضمن میں آیت نازل کی، اور اس میں ایک جگہ فرمایا فلما قضا زید منہا وطرا زوجناکہا، جب آپ نے زید نے ان سے اپنا معاملہ ختم کر لیا، ضرورت پوری ہو گئی، معاملہ ختم ہو گیا، زوجناکہا، ہم نے شادی کر دی آپ کی ان سے، یعنی حضرت زینب سے۔ تو اللہ نے جب یہ کہہ دیا تو آسمان سے شادی ہو گئی۔ تو حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کہہ رہے ہیں؟ ام المومنین ہے، 7 آسمان کے اوپر سے، یعنی اللہ آسمان کے اوپر ہے۔ ایسی 1000 دلیلیں، میں نے کچھ کا تذکرہ کیا، اللہ کے نام، یہ میں نے بتایا علی، متعال، اعلیٰ، اسی طرح رفیع الدرجات، ذی المعارج، ایسے اور بھی کئی صفاتی طور سے الفاظ قرآن میں وارد ہوئے ہیں جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہر اعتبار سے اونچا اوپر ہونا ثابت ہوتا ہے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرآن و حدیث سے اور تمام صحابہ کے اجماع سے ثابت ہے، حضرت ابن عباس اور دوسرے بہت سارے لوگوں سے کھلے طور سے، کہ اللہ تعالیٰ آسمان کے اوپر ہے۔ حضرت ابن مسعود کی ایک صحیح روایت ہے، وہ کہتے ہیں کہ پہلا آسمان ہم سے 500 سال کے فاصلے پر، کون سا 500 سال کس رفتار سے وضاحت نہیں ہے، 500 سال کے فاصلے پر، پہلے سے دوسرا، ہر آسمان دوسرے آسمان سے 500 سال کے فاصلے پر ہے، 7ویں آسمان سے کرسی جو ہے 500 سال کے فاصلے پر، وہاں سے پانی اور عرش 500 سال کے فاصلے پر، رب العالمین اس کے اوپر ہے اور تمہارے اعمال کو جانتا ہے، چونٹی کی چال کو سنتا ہے۔ یہ میں نے آخری میں جملہ بڑھا دیا۔ حضرت ابن مسعود کہتے ہیں کہ وہاں ہے رب العالمین اور جانتا ہے، مطلب کس طریقے سے اللہ تبارک و تعالیٰ اوپر ہے اور ہماری ایک ایک چیز کو سنتا ہے۔ ایک اور دلیل دے دوں قرآن کی جس سے لوگ گمراہ کرتے ہیں، سورہ حدید میں اللہ رب العالمین فرمایا هو الاول والآخر والظاہر والباطن وهو بكل شيء علیم، کہ وہی الاول ہے، وہی الآخر ہے، وہی الظاہر ہے، وہی الباطن ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کے وقت کی دعا میں اللہم رب السماوات السبع، وہ یاد ہوگی آپ کو، اس میں بھی بعد میں ہے اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شرح موجود ہے، صوفیوں کی، عقل والوں کی، عقلیت پسندوں کی، گمراہ اور بدعتی لوگوں کی تشریح کی ضرورت نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے الاول الآخر الظاہر الباطن کی تشریح خود کر دی۔ آپ نے فرمایا اللہم انت الاول فلیس قبلک شیء، اے اللہ تو الاول ہے، پس تجھ سے پہلے کوئی نہیں۔ اللہ تبارک تعالیٰ ہمیشہ سے ہے، ٹائم لیس، ہمیشہ سے، جو ہمارا دماغ سمجھ نہیں سکتا، کسی کی اس کی کوئی ابتدا نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الْآخِرُ فَلَيْسَ بَعْدَكَ شَيْءٌ، تو آخر ہے، تیرے بعد کوئی چیز نہیں، مستقبل میں بھی ٹائم لیس، کوئی انتہا نہیں ہے۔ وَأَنْتَ الظَّاهِرُ فَلَيْسَ فَوْقَكَ شَيْءٌ، یہ اللہ کے یہ محل استشہاد ہے کہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں۔ اب یہاں تھوڑی سی بحث کی ضرورت ہو سکتی ہے، ظہور واضح ہونا ہم اردو میں بھی استعمال کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی قدرت سے، حکمت سے، علم سے، اپنی مخلوقات کے ذریعے سے، اپنی توحید کی دلائل کے اعتبار سے، عظمتی و کبریائی کے اعتبار سے بالکل واضح اور صاف ہے، کوئی نہ مانے تو ہٹ دھرمی ہے، بے وقوف ہے، مشرک سب سے بڑا بے وقوف دنیا میں۔ تو اگر اللہ رب العالمین اس طرح ظاہر ہے، اور اللہ کا ظہور اللہ کی بلندی کو بھی لاحق کو بھی چاہتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے الظاہر کا معنی کہا کہ تو ظاہر ہے، تیرے اوپر کوئی نہیں، مطلب اللہ سب سے اوپر ہے، اس لیے سب سے ظاہر ہے۔ وَأَنْتَ الْبَاطِنُ فَلَيْسَ دُونَكَ شَيْءٌ، اور تو باطن ہے، لہٰذا تجھ سے قریب کوئی نہیں۔ اللہ ظاہر بھی ہے، قریب بھی ہے، سب سے اوپر بھی ہے، قریب کیسے ہے؟ علم سے، قدرت سے، احاطے سے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ، آگے کا جملہ اس کی تشریح کر رہا ہے، اور وہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے، اس لیے آسمانوں سے عرش کے اوپر ہے، لیکن ذات سے وہاں ہے، علم، قدرت، احاطے کے اعتبار سے ایک ایک کے شہ رگ سے بھی قریب ہے، دل کی دھڑکنوں کو، وسوسوں کو بھی جانتا ہے۔ یہ ہوئی کچھ دلیلیں قرآن و سنت کی، اور میں نے اشارہ کیا الرحمن علی العرش استوى ثم استوى علی العرش، یہ قرآن کی 7 آیتوں میں ہے۔ رحمان عرش پر مستوی ہے، مستوی کا معنی کرتے ہیں 4 معنی اہل علم کہا کہ ارتفع، قام، صعد، استقر۔ ارتفع بلند ہوا، قام قائم ہوا، استقر استقرار کیا، اور صعد چڑھ گیا۔
عرش پر چڑھ گیا, عرش پر بلند ہوا, عرش پر قائم ہوا. ہمارے ہاں کچھ لوگ کہتے ہیں, جو بدعتی ہیں, ماضی کے جو گمراہ لوگ, وہ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ استولا, یعنی قابض ہو گیا, یعنی اس کی کیا کہیں گے, والی بن گیا, یعنی حکومت پر براجمان ہو گیا, تخت شاہی پر براجمان ہونا جیسے کہتے ہیں, یعنی اس کا تسلط قائم ہو گیا. استولا, استوا میں لام بڑھا دیا اور اس کی تفسیر کر دی. ہمارے ہاں اردو کے بھی مولانا مودودی صاحب کے اور ان کے ترجمے دیکھیے تو اس میں بھی اسی معنی کی طرف گئے ہیں جو صحیح نہیں ہے. ہاں, تو بہرحال یہ 7 آیتوں میں اللہ نے کہا رحمان کا عرش پر مستوی ہونا. استوا اللہ کا عمل ہے کہ اللہ نے آسمان عرش کو بنا کر اس پر مستوی ہو, یہ عملی صفت ہے, اور علو اللہ کی ذاتی صفت ہے, دونوں میں فرق ہے. بہرحال یہ میں نے کچھ دلیلیں بیان کی. اب عقلی اعتبار سے بھی, علم کیا کہتے ہیں فطری اعتبار سے بھی اہل علم نے کہا کہ جب بھی کوئی دعا کرنے والا صرف مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی دعا کرتا ہے تو ہاتھ اوپر اٹھاتا ہے, اور صرف ہاتھ ہی نہیں اٹھاتا بلکہ اس کے دل میں بھی توجہ اوپر کی طرف ہوتی ہے, توجہ اوپر کی طرف ہوتی ہے. مطلب یہ کہ وہ دل سے فطرت سے یہ جانتا ہے کہ جس کو میں پکار رہا ہوں وہ اوپر ہے, اوپر والا. مسلمان ہی نہیں غیر مسلم بھی کہتا ہے. جتنے آسمانی مذاہب کے ماننے والے ہیں سب کے یہاں غیر محرف دین میں یہ عقیدہ پایا جاتا ہے کہ اللہ اوپر ہے. یہود و نصارہ کے یہاں بھی, یہاں تک کہ جو ابھی میں بتاؤں گا وحدت الوجودی عقیدے کے ماننے والے میں بھی ایک بڑا طبقہ یہی مانتا ہے. بہرحال اللہ تبارک و تعالیٰ یہ فطرت سے بھی ثابت ہوتا ہے, عقلی بنیاد پر بھی لوگوں نے کہا کہ یہ تو جہت ہے, اوپر نیچے دائیں بائیں, یہ تو مخلوق ہے, تو اگر ہم اس میں مانیں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو مخلوق کے اندر سمٹا ہوا ماننا پڑے گا. یہ وہ اس طرح کے عقلی استحالات اور اعتراضات پیدا کر کے اللہ تعالیٰ کے ان آیات اور ان دلائل کا لوگوں نے رد کرنے کی کوشش کی. لوگوں نے رد کیا, کہا کہ دائیں بائیں اور یہ تو نہیں جانتے. اب سوال ہے یہ کہ بتائیے کہ اگر اللہ کو آپ مانتے ہیں کہ اللہ ہے, اگر آپ مانتے ہیں عقلی طور سے اللہ ہے, تو اب اللہ کہاں ہے؟ کائنات کے اندر ہے یا کائنات کے باہر ہے؟ یا یہ کہیں کچھ لوگ کہتے ہیں اللہ نے کائنات اپنے آپ میں بنائی, یعنی کائنات اللہ کے اندر ہے. اگر آپ یہ مانتے ہیں تو کیا عقلاً یہ چیز محال ہے, کیونکہ کائنات میں دنیا میں بہت ساری گندی چیزیں ہیں, نجس چیزیں ہیں, قذر ہیں. ہاں, لہذا اللہ تعالیٰ تو پاک ہے, گندی چیزیں اس کی ذات میں نہیں ہو سکتی یا وہ ذات اس میں نہیں مل سکتی. تو یہ پہلی بات باطل ہے عقلاً. دوسری بات کہ اللہ کائنات سے خارج ہے, مخلوق سے الگ ہے. تو اب کیا مانیں گے؟ اگر مخلوق سے الگ ہے تو اوپر ہے, نیچے ہے, دائیں ہیں, بائیں ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ کی شایان شان, اس کے سزاوار کیا ہے؟ تو یہی ہے اس کے لیے کہ اللہ اوپر ہے. دائیں بائیں کا کوئی ذکر قرآن میں نہیں ہے, جسم اور حیث کا لفظ نہیں ہے, لیکن قرآن میں, حدیث میں, اجماع میں یہ ہے کہ اللہ اوپر ہے. تو جہت فوقیت اللہ تعالیٰ کے لیے ثابت ہے. عرش پر مستوی ہونے کا تذکرہ موجود ہے قرآن و حدیث میں, لہٰذا ایک مومن بندے کو بلا چوں چرا اسے ماننا ہی چاہیے. اور عقلی طور سے میں نے بتایا کہ اللہ کے یہی سزاوار ہے. میں نے بہت ہلکا اور آسان کر کے بتایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ عقلاً بھی ثابت ہوتا ہے کہ اوپر ہے. اتنی دلیلیں اور تھوڑا سا میں نے اشارہ کیا, پھر بھی میں نے بہت کم کہا, اگرچہ گھڑی کی سوئی اس کی اجازت نہیں دے رہی کہ مزید تفصیل بیان کروں. میں بیان یہ کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارے اس عقیدے پر ضرب کہاں سے پڑی. ہاں, میں اس سلسلے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ ایک عقیدہ پایا جاتا ہے وحدت الوجود. ہاں, سارے وجود کی وحدت, یعنی وجود کائنات میں جو بھی ہے وہ ایک ہی چیز ہے. ایک عقیدے کا نام ہوتا ہے اتحاد اور حلول. اس میں تھوڑا تھوڑا فرق ہے, لیکن اتحاد کے جو قائلین ہیں, یعنی دو چیزوں کا ایک میں مل جانا, متحد ہو جانا, امتزاج اور اختلاط ہو جانا. ہاں, آپ اور میں دو الگ ہیں, آپس میں مل گئے تو ایک ہو گئے. ہاں, تو علامہ ابن تیمیہ اور بعض علماء نے کہا کہ جو لوگ اتحاد مانتے ہیں وہ حقیقت میں وحدت الوجود ہی مانتے ہیں, کیونکہ وہ کہہ رہے ہیں کہ دو الگ چیزیں ہیں ہی نہیں, خالق و مخلوق ایک ہے, تو دو کو مانا ہی نہیں, ایک ہی مان رہے ہیں حقیقت میں, تو وحدت الوجود ہی کی طرف جاتا ہے قول. اور حلول یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کسی کے اندر داخل ہو جائے. جیسے نصارہ نے کہا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام, نصارہ میں کئی فرقے ہیں, اس میں کچھ کہتے ہیں کہ پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بطور بشر پیدا ہوئے, پھر اس ناسوت میں لاہوت کی شکل میں اللہ تعالیٰ کی روح داخل ہو گئی, تو وہ ناسوتی سے لاہوتی بن گئے, یعنی اللہ کے بیٹے. نعوذ باللہ نعوذ باللہ, یہ ان کا عقیدہ ہے, غلط بات ہے, جس کا اللہ نے کھلے طور سے رد کیا اور اس کو کفر کہا. تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اندر اللہ تعالیٰ نے حلول کر لیا, داخل ہو گیا. یہ حضرت عیسیٰ نصارہ کا بہت بڑا طبقہ اور کئی فرقے مانتے ہیں ان کے.
اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس عقیدے کے ماننے والوں کو قرآن میں کافر کہا ہے. لقد کفر الذین قالوا ان اللہ ثالث ثلاثہ. ان لوگوں نے کفر کیا جو کہتے ہیں اللہ تین کا تیسرا ہے. اب وہ جس شکل میں بھی کہتے ہوں, حلول والی بات بھی. اور ایک حضرت عیسیٰ میں, اب یہاں نوٹ کیجئے, حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ایک شخصیت میں اگر اللہ کو کوئی حلول کرنے والا مانتا ہے اور قرآن حدیث سارے امت کے لوگ اسے کافر مانتے ہیں, تو اس شخص کا عقیدہ کتنا گھناؤنا, کتنا بدترین ہوگا جو یہ کہتا ہے کہ پوری کائنات کی ہر چیز میں اللہ ہے. وحدت الوجود والے یہی کہتے ہیں کہ ہر چیز میں اللہ ہے, ہر چیز میں. ہمارے جدید دور کے, ٹائم کم ہے, میں اس کی تاریخ کا کچھ حصہ پڑھ کر سناؤں گا. ہاں, میں وہ جدید دور میں ہمارے کچھ ایسی شخصیات جو ہمارے نوجوانوں میں, بڑوں میں یا بہت سارے حلقوں میں مقبول ہیں, اچھے مقرر, درس قرآن درس حدیث دینے والے, ان کو لوگ سمجھتے ہیں. ہمارے یہاں اصول ضابطہ تو ہے نہیں, کس کو سننا چاہیے, کس کو کون قابل قبول ہے, کس سے علم دین سیکھنا چاہیے. اس کے اصول ہیں میرے بھائیوں, یہ چھوٹی موٹی بات نہیں ہے. اپنے بچوں پر نظر رکھیے, یہ آخرت کی جنت اور جہنم کا سوال ہے. آپ غلط عقیدے پہ مر گئے نا, اگر شرک پر کوئی مر گیا تو کبھی جہنم سے نہیں نکلے گا, کوئی عمل قبول نہیں. اس سے بڑھ کر کوئی اہمیت والا مسئلہ ہے ہی نہیں. اور اس مسئلے پر, اس مسئلے میں ہم اور آپ, ہاں, یہاں کوئی جو بیٹھا ہوا یہ نہیں سمجھے کہ میں ایسا نہیں ہوں, ایسا سوچ کے ہم سب اپنے آپ کو تسلی دیتے ہیں. ہم اور آپ بہت ہی لاپرواہی کا شکار ہیں, جس کا نتیجہ ہے کہ ہمارے درمیان کے کچھ نوجوان ایسے لوگوں سے متاثر ہیں جو وحدت الوجود کے عقیدے کو صحیح کہتے ہیں. جو دنیا میں علامہ ابن ابی العز حنفی نے لکھا کہ حلول اور اتحاد کو ماننے والوں کو اللہ تعالیٰ نے کافر کہا, تو وحدت الوجود یعنی جو حضرت عیسیٰ کے بارے میں اللہ نے کافر کہا ایک شخصیت کے بارے میں, تو جو حلول اتحاد کے قائل ہیں, وحدت الوجود کے قائل ہیں, اس سے بڑھ کر گھناؤنا کفر اور شرک تو کوئی ہو ہی نہیں سکتا. اور یہ وحدت الوجود کا عقیدہ اہل تصوف کے ہاتھوں ہندو مسلمانوں میں کے بیچ آیا. بعض اشاعرہ اور جہمیہ کا نام آپ نہیں سنتے ہوں گے, لیکن ان کے ماننے والے, ان کی فکر کے حاملین موجود ہیں. یہ مسلمانوں میں رائج ہے. آج کی تاریخ میں صوفیوں کے جتنے سلسلے ہیں شاید ہی کوئی ہے جس میں یہ عقیدہ نہیں پایا جاتا, اور ہمارے گرد و پیش میں پائے جاتے ہیں. اور ان سے متاثر لوگ جیسے ڈاکٹر اسرار ہیں, ہاں, ایسے کئی لوگ جو ہیں اس کی تائید کرتے ہیں. ہاں, میں نے کئی جگہ بیان کیا, آپ نے بھی یقیناً سنا ہوگا, ان کی کلپ کے ذریعے میرے موبائل میں ہوگی وہ کلپ. انہوں نے کہا کہ هو الاول والآخر والظاہر والباطن, یہ وحدت الوجود کے سلسلے میں نص قطعی ہے. میں اس کو قرآن کی تحریف اور انتہائی بڑی اور عظیم الشان قسم کی حماقت اور جہالت مانتا ہوں. علامہ ابن تیمیہ نے جن دلائل سے وحدت الوجود کے عقیدے کا رد کیا, اس میں سے یہ آیت بھی ہے کہ جب اللہ اول ہے تو اول کون ہوگا, جس کے بعد کچھ لوگ ہوں گے. مطلب جو پہلے ہے اور بعد ہے دونوں الگ ہیں, تب تو اللہ اول ہوا. اللہ آخر ہے, ہمیشہ رہنے والا, مطلب اس سے پہلے کوئی ہے تب تو کوئی اللہ آخر ہوا. اللہ ظاہر ہے, سب سے اوپر ہے, تو اس کے نیچے کوئی ہے تب تو اللہ تعالیٰ اوپر ہوگا. اللہ باطن ہے, قریب ہے, تو دوسرے ہیں تب تو ان کے قریب ہو رہا ہے. اسی آیت سے ثابت ہو رہا ہے. اور آگے اللہ کا وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ, اللہ ہر چیز کا علم رکھنے والا ہے. اللہ تعالیٰ قرآن میں کہتے ہیں لَهُ مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ, آسمان اور زمین میں جو سب اللہ کے لیے ہے. اب اللہ کا ہے, یہ نہیں کہا کہ سب میں اللہ ہے, سب اللہ کے لیے ہے. اس کا مطلب آسمان اور زمین کی جتنی بھی چیزیں مخلوقات ہیں, موجودات ہیں, سب اللہ کے لیے ہے. مطلب اللہ الگ ہے, یہ ساری چیزیں الگ ہیں. اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کہا سبح للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, آسمان اور زمین میں جو ہے سب نے اللہ کی تسبیح بیان کی. علامہ ابن تیمیہ نے اس سے دلیل دیا اور دوسرے علماء نے کہ تسبیح کرنے والا الگ ہے اور جس کی تسبیح کی جا رہی ہے, یعنی مسبح اور مسبح عربی میں کہیں گے, جس کی تسبیح ہو رہی ہے اور جو تسبیح کر رہا ہے, دونوں الگ ہے نا. لیکن صوفیوں نے کہا کہ اللہ اوپر ہے تو اپنی ذات کے ہی اوپر ہے, اس لیے کہ کائنات میں جو کچھ ہے اللہ ہی اللہ ہے. وحدت الوجود کے عقیدے کے بارے میں یہ کئی کاغذات ہیں, لیکن شاید میں سب پیش نہ کر سکوں. یہ عربی کی انسائکلوپیڈیا ہے عقائد کی, ادیان کی, الموسوعۃ المیسرہ. یہ بہت سارے علماء نے مل کر اسے تیار کیا ہے, اس لیے اس کی اسنادی حیثیت سمجھنی چاہیے کہ بہت مضبوط بات ہے. وہ کہتے ہیں, میں کچھ عبارت کا ترجمہ کر رہا ہوں, وہ کہتے ہیں کہ وحدت الوجود یہ فلسفی لادینی مذہب ہے. ہاں, مذہب فلسفی لادینی. ہاں, یقول, وہ کہتا ہے یہ مذہب کہ ان اللہ والطبیعہ, اللہ اور پوری کائنات, طبیعت یعنی فطرت, ساری فطرت, حقیقت واحدہ, یہ ایک ہی حقیقت ہے. وَأَنَّ اللَّهَ هُوَ الْوُجُودُ الْحَقِّ, اور اللہ اصل میں وجود حق ہے. ہاں, باقی سب
غیر حق ہیں اور اس کو اعتبار کرتے ہیں. دعا بھی کی اللہ تعالیٰ ان کے قول سے بہت بلند ہے کہ دنیا کی جو کائنات کی شکل و صورت نظر آ رہی ہے مخلوق کی, ہاں یہ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ ہی کی ایک شکل اور ایک روپ ہے. ہاں, اور جتنے بھی مادی مظاہر ہیں ہماری آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں یہ سب کے سب اللہ تعالیٰ کے وجود کا اعلان کر رہے ہیں بغیر اس کے کہ اس میں سے کوئی چیز بذات خود قائم ہو. یعنی جس کو بھی ہم ہیں, آپ ہیں, کتے بلی سور جانور پیڑ پودے پرندے چرندے آسمان زمین سب یہ دکھائی تو دے رہے ہیں الگ الگ روپ میں الگ الگ شکل میں, لیکن حقیقت میں یہ بذات خود قائم نہیں ہے, یہ اللہ کا پرتو ہے. یہاں صاحب اصحاب موسوعہ نے کہا کہ ہم اس مذہب کو اس لیے بیان کر رہے ہیں, یہاں جو میں بیان کر رہا ہوں, ہاں اللہ کے علو کا یہ انکار ہے, ہم اس مذہب کو بیان کر رہے ہیں اس لیے کہ اس کے اثرات اور اس کے بعض افکار ہاں بمسلسل ہاں اس کی فکر اکثر ہمارے ہاں عالم عربی اور عالم اسلامی کے صوفیوں کے رائج طرق میں منتشر ہیں, پھیلے ہوئے ہیں. ان کے نغمات میں, اشعار میں, ان کے اذکار میں, ان کے افکار میں یہ عقیدہ موجود ہے, پھیلایا جاتا ہے, بیان کیا جاتا ہے. اور یہ مذہب جیسا کہ ہم دیکھیں گے کہ یہی مذہب وحدت الوجود کا نصرانیت میں اور یہودیت میں بھی پایا جاتا ہے. ہاں, اور اس کا اعلان کرنے والوں نے اس فکر کا ہاں جو اعلان کیا ہے مسلمانوں میں, جیسے ابن عربی, ابن فارس, ابن سبعین, تلمسانی اور بہت سارے نام ہیں, منصور بن حلاج بہت مشہور ہے, انا الحق کہتا تھا. ہاں, اسی طرح یہ سب کے سب لوگ انہوں نے جو ہے تاثر اختیار کیا افلاطونی فلسفے سے, نئے افلاطونی فلسفے سے, اور ان عناصر سے جسے اخوان الصفا نے, ہاں وہ یونانی ہوں, نصرانی ہوں, فارسی الاصل ہوں, ان لوگوں نے اختیار کیے. اسی طرح مانوی مذہب اور زرتشتی مذہب اور جو کچھ فلاسفہ ہیں جیسے فیلون الیہودی اور فلسفۃ الرواقین, اور جدید دور میں اٹلی اور ہالینڈ کے دو مشہور یہودی ہیں, سبینزورا, ایسے ان نام کے تلفظ میں مجھ سے غلطی ہو سکتی ہے, ایسے دو نام ہیں جو یہودیوں کا عقیدہ تھا, دو یہودی تھے, اس نے عرب مغربی دنیا میں بھی پھیلایا اور ابن عربی کے فلسفے سے متاثر ہوئے. ہاں, میں ان کا نام اور ان کی تفصیل نہیں بیان کر سکتا. ہاں, کہا کہ اصل میں وحدت الوجود کی فکر بڑی قدیم ہے. ہاں, یہ جزئی طور سے پرانے یونانیوں میں موجود تھا, اور ایسے ہی ہندوستان کے ہندو مذہب میں بھی پایا جاتا تھا. ہندوستان میں ہندو مذہب کا جو شنکراچاریہ اصلی جس کا نام تھا شنکراچاریہ جو گزرا ہے وہ وحدت الوجود کے عقیدے کا ایکاتمتا غالباً کہتے ہیں سنسکرت میں, اور اس نے جو ویدوں کی تشریح کی, ویدوں کی شرح کی ہے الگ الگ لوگوں نے, تو کچھ نے خالق اور مخلوق کو الگ اعتبار سے مان کر کیا ہے, اور یہ شنکراچاریہ نے جو کیا ہے خالق و مخلوق کو ایک مان کر کیا ہے. ہندو مذہب میں بھی یہ پایا جاتا ہے. عقیدہ وحدت الوجود یونانی مذہب اور فلاسفہ کے یہاں کی پیداوار ہے, ہندو مذہب میں پایا گیا, پھر اس کے بعد نصارہ میں منتقل ہوا, اور پھر اس کے بعد کہہ رہے ہیں کہ یہ مسلمانوں میں بعض غالی صوفیوں میں, جن میں بہت نمایاں طور پر محی الدین ابن عربی ہے, ابن فارس ہے, ابن سبعین, تلمسانی, اور پھر یہ مغربی یورپ میں برونو نصرانی اور سبینوزا الیہودی, ان لوگوں کے ذریعے سے مغرب میں پھیلا. اب ان میں سے ہر ایک کا کسی قدر تعارف بھی ہے, یعنی کہ یہ کون کون لوگ تھے, ان کا عقیدہ کیا تھا. ابن عربی کے اشعار بیان کے, ابن عربی ایک ابن العربی ہیں الف لام کے ساتھ, وہ اہل سنت کے بڑے امام گزرے ہیں, عالم, العواصم من القواسم جیسی کتابیں, تفسیر ہے ان کی, تفسیر قرآن ہے, اور یہ ابن عربی بغیر الف لام کے ہے. اس کو لوگ شیخ اکبر کہتے ہیں, جبکہ شیخ اصغر کے بھی لائق نہیں ہے حقیقت میں. اس کی تعریف کرنے والے ان کے حلقوں میں تعریف کرتے ہیں. میں ٹائم نہیں ہے اس لیے اپنے الفاظ میں ان تفصیلات کا خلاصہ اپنے الفاظ میں بیان کروں, کاش کے وقت ہوتا. ہاں, کہ ہندوستان میں یہ جو اہل تصوف سے پہلے جہمیت سے متاثر اشعری ماتوریدی جو فکری فلسفے اور مذاہب پائے جاتے ہیں. اشعریت ہمارے ہندوستان کے جو احناف ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم عقیدے میں کلامن اشعری ماتوریدی ہیں. لہٰذا یہ اشعریت کا بھی اثر ہے کہ یہ اس میں الگ الگ اقوال ہیں. اب اللہ تبارک و تعالیٰ کے تعلق سے کہ وہ کہاں ہیں, ان کے یہاں الگ الگ جواب ہیں, کئی مسلک پائے جاتے ہیں. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فی کل مکان, ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ ہے, ہر جگہ اپنی ذات کے ساتھ ہے. کچھ لوگوں نے یہ کہا کہ اللہ اپنی ذات کے ساتھ عرش پر بھی ہے اور اپنی ذات کے ساتھ ہمارے ساتھ بھی ہیں.
لیکن کیسے ہم نہیں مانتے, کہا کہ جیسے جہاں ہے وہ بیان کیا گیا. کچھ لوگ اس میں اور کچھ قسموں کی تشریح کرتے ہیں, لیکن یہ جتنے بھی لوگ ہیں یہ سب قرآن, حدیث, اجماع صحابہ اور اجماع امت کے خلاف جاتے ہیں. عقلی دلیل اور نقلی دلیل ان کے خلاف جاتی ہے. ہاں, ان کی اصل استدلال ان کا کہاں سے ہے؟ بس 1-2 منٹ بچا ہے, اس لیے میں صرف اشارے کر رہا ہوں کہ قرآن میں جو کہا ان اللہ مع الصابرین, ہاں, ان اللہ قریب مجیب, اللہ تعالیٰ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي أَنِّي فَإِنِّي قریب, جب میرا بندہ میرے بارے میں پوچھتا ہے تو کہو کہ میں قریب ہوں, میں صبر کرنے والوں کے ساتھ ہوں. تو اللہ تعالیٰ کے صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے کہ کیا مطلب؟ آپ کہہ رہے ہیں ہر جگہ ہے, اس سے معنی نکال رہے ہو. تو صبر کرنے والوں کے ساتھ جس طرح ہے ویسے ہی صبر نہیں کرنے والوں کے ساتھ بھی ہے کیا؟ اگر دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسے ہے تو پھر فرق کیا ہوا صبر کرنے والوں کا؟ اللہ تعالیٰ نے جو ساتھ کا ذکر کیا اس کا 2 معنی ہے. ایک ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا علم اور قدرت کے اعتبار سے ہے کہ کائنات کی کوئی بھی ہستی ہو, ابو جہل تھا, ابو لہب ہو, کوئی بھی ہو, سب اللہ سب کے قریب ہے, اللہ سب کو جانتا ہے, علم رکھتا ہے, اس پر قوت دسترس رکھتا ہے, جب چاہے ان کو عذاب دے, جب چاہے انہیں پکڑ لے, جب چاہے انہیں جو چاہے فیصلہ کر دے. ایک معیت کا معنی عام یہ ہے. ایک معیت یہ ہے کہ معیت خاصہ جو اللہ کے مومن بندوں, انبیاء, صالحین, اولیاء کے ساتھ ہے. جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غار میں تھے اور لوگ آ گئے تو آپ نے کہا لا تحزن ان اللہ معنا, ڈرو نہیں اللہ ہمارے ساتھ ہے. کیسے ساتھ ہے؟ اللہ کی مدد ہمارے ساتھ ہے. ہاں, معنا اے مع النصرہ, ہاں, مع النصرہ و مع الحفظ, اللہ اپنی حفاظت کے ساتھ ہے, اپنی مدد کے ساتھ ہے. یہ خصوصی معیت ہے اور یہ کوئی لغت کے اعتبار سے ہم دور کی تعویل نہیں کر رہے ہیں, یہ لغت میں استعمال ہوتا ہے. ہاں, ما ذلنا نمشی والقمر معنا, عربی میں اس طرح کہا جاتا ہے, ہم اردو میں بھی کہتے ہیں کہ ارے ہم جیسے جیسے چل رہے ہیں چاند بھی ہمارے ساتھ چل رہا ہے. تو چاند ہم سے بہت دور ہے لیکن کہتے ہیں چاند ہمارے ساتھ چل رہا ہے. کیا معنی ہے اس کا؟ ہاں, ہم کہتے ہیں کوئی شخص دوسرے شہر میں فون پہ کہتے ہیں کہ تم فکر مت کرو, آگے بڑھو, میں تمہارے ساتھ ہوں. تو وہاں ساتھ کا مطلب کیا ہے؟ میں تمہارا ساتھ دوں گا, تمہاری تائید کروں گا, تم کو حوصلہ دوں گا, تمہاری مدد کروں گا. یہ ساتھ کا معنی ہے. اور معیت کا یہ معنی بھی ہوتا ہے, عربی میں بھی حقیقی معنی ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر انسان کی شہ رگ سے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْ حَبْلِ الْوَرِيدِ, ہم انسان کی شہ رگ سے بھی زیادہ قریب ہیں. کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے علم, قدرت, احاطے کے ذریعے ہر انسان سے قریب ہے, لیکن ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی عرش پر ہے. یہ جو میں بات بیان کر رہا ہوں اتنی آسانی سے بہت سے لوگوں کی سمجھ میں نہیں آتی. حیدرآباد میں ایک صاحب سے لمبی چوڑی گفتگو ہوئی تھی, سمجھ میں نے قرآن کی آیتیں پیش کی. وہ احاطہ سورہ طلاق کی آخری آیت پڑھیے, وَأَحَاطَ بِكُلِّ شَيْءٍ عِلْمًا, اللہ نے ہر چیز کو گھیر رکھا ہے. کیسے گھیرا ہے؟ علم کے اعتبار سے. حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون سے کہا فرعون کے پاس جاؤ, تو انہوں نے کہا کہ میری ایک غلطی ہوئی تھی, مجھے ڈر ہے. تو حضرت اللہ تعالیٰ نے ان کو تسلی دیتے ہوئے کہا کہ تم جاؤ, اننی معکما اسمع و ارى, سورہ طٰہٰ میں تم دونوں کے ساتھ ہوں, سن رہا ہوں اور دیکھ رہا ہوں. میں ساتھ ہوں, کیسے ساتھ ہوں؟ سن رہا ہوں, دیکھ رہا ہوں. تو میری مدد تمہارے ساتھ ہے, میری نگرانی تمہارے ساتھ ہے. اس طریقے سے آپ اگر غور کریں تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا اوپر ہونا مکان کے اعتبار سے, جگہ کے اعتبار سے, ہاں, یہ بالکل ثابت شدہ چیز ہے. اور وحدت الوجودی عقیدے والے ابن عربی ہوں, ابن فارض ہوں, ابن سبعین ہوں, اور ان سے متاثر ہندوستان کی اشعریت زدہ لوگ, اور ان سے متاثر آج ہمارے ہاں ڈاکٹر اسرار جیسے کچھ لوگ ہیں, ہاں, جو یہ تبلیغ کرتے ہیں, جتنے صوفی ہیں وہ تبلیغ کرتے ہیں کہ اللہ ہر جگہ ہے. یہ بہت بڑا اور گھناؤنا اللہ کی شان میں گستاخی ہے, قرآن کا رد ہے, حدیثوں کا رد ہے, اجماع امت کی خلاف ورزی ہے, اور 2 4 5 نہیں بلکہ 1000 کے قریب قرآن و حدیث کی دلیلوں کا رد ہے. ہاں, اور ہمارے یہاں دھڑلے سے لوگ اسے بیان کرتے ہیں اور اس کو لوگ لائٹلی سمجھتے ہیں, ہلکی چیز سمجھتے ہیں. ہاں, عقیدے کی ایک بات میں اگر آپ مخالف ہیں تو ڈرنا چاہیے کہ ہمارے اعمال برباد نہ ہو جائیں. اس لیے اس سلسلے میں بہت ہی چوکنا رہنے کی ضرورت ہے. کسی موقع سے یہ وحدت الوجود کے عقیدے پہ مستقل درس ہونا چاہیے. ہاں, یہ اس لیے اس کی ضرورت ہمیں نہیں ہے. ضرورت اس لیے ہے کہ اس کے تعلق سے میں نے ابھی بہت سارے ان کے عقلی دلائل کا کہ ارے اللہ کو اوپر مانیں گے تو 1-2 منٹ اور لے رہا ہوں, اللہ کو اوپر, جیسے اب یہ چھت اوپر ہے تو یہ ستونوں کی اور اس کو جو ہے سہارے کی ضرورت ہے, نیچے کا سہارا ہٹا لے تو چھت نیچے گر جائے گی. تو اب اللہ تبارک و تعالیٰ کو اوپر مانیں گے تو اس کا مطلب یہ کہ نیچے والوں کا محتاج ہو گیا. اس طرح کی عقلی دلیلیں اور بھی بہت سی ہیں. علماء نے اس کا جواب دیا کہ آسمان جو ہے, ہاں, اوپر ہے, زمین نیچے ہے, تو کیا آسمان زمین پر ٹکا ہوا ہے؟ ایک بات. اور پھر آپ اللہ کی مثال یا سمجھ مخلوق سے کیسے دے رہے ہیں؟ خالق اور مخلوق کی مشابہت نہیں ہے. اللہ کی شان اور عظمت یہ ہے کہ اللہ سب کے اوپر ہے, اور اوپر رہتے ہوئے پوری کائنات کو جو اس کے نیچے ہے سنبھال رہا ہے.
اوپر رہتے ہوئے سنبھال رہا ہے, سب کو جو ہے تھامے ہوئے ہے. ہاں کیا سورہ وسع کرسیہ السماوات والارض ولا یؤودہ حفظہما وہو العلی العظیم. ہاں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز کو تھامے ہوئے ہے, اسے تھکا نہیں رہی ہے. تو اللہ تعالیٰ اوپر ہوتے ہوئے سب کو تو اس طرح جو عقلی دلیل, استحالات اور بہت سارے اعتراضات جو کرتے ہیں اس کا بھی جواب بھرپور دیا ہے. اہل سنت اور اہل بدعت میں عقیدے کے باب میں جو اختلافات ہوئے ہیں اس میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو علو کی صفت ہے, جو میں جس پر عین اللہ کے تناظر میں ہم نے گفتگو کی تھوڑی سی, اس پر سب سے زیادہ بحث ہوئے موٹی موٹی کتابیں لکھی گئی ہیں. امام ذہبی کی کتاب العلو ہے, اور ایسے کئی علماء کی ہیں علو کی. اور اہل بدعت کے اعتراضات عقلی نقلی, قرآن کی جو تحریف کی, تفسیر کر غلط کی, ان کا رد کیا ہے. ابن عربی کا تو میں نے صرف ابھی یہ بتایا, وہ دین کو پورا کا پورا پلٹ دیتے ہیں. تصوف جو اسلام کے خلاف سازش ہے, وہ اللہ کے عذاب کو عذاب نہیں کہتا, عذاب کہتے ہیں عذوبہ سے, یعنی مٹھاس, شیرینی. ہاں جنت جہنم میں فرق نہیں ہے, تقدیر قضا کی ضرورت نہیں ہے, اچھے برے کا کوئی تمیز نہیں ہے. صوفیوں نے پورے دین کو بگاڑ دیا اور یہاں تک کہا کہ قرآن و حدیث میں شرک ہے, ہماری تعلیمات میں توحید ہے. یعنی میں یہ اشارہ کر رہا ہوں اس بات کی طرف کہ یہ تصوف جو ہے دراصل حقیقی طور سے, اس کی تاریخ آپ پڑھیں گے, اس کی تعلیمات کی گہرائی میں جائیں گے تو پتہ چلے گا کہ قرآن و حدیث کے خلاف ایک دین ہے جو سازش کے نتیجے میں, جس میں زردشتی, ہاں شیعہ, مزدکیہ, مزدہ, یہود, نصارہ, ان سب نے مل کر سازش کے تحت ایک دین بنایا ہے. اور اس کو تصوف کے مختلف سلسلوں میں 6 صدی 7ویں میں, یہ محی الدین ابن عربی 6 صدی کی پیداوار ہے. 566 میں پیدا ہوا اور 600 کچھ میں انتقال کیا. ہاں 556-58 کچھ اس کی پیدائش ہے. اور یہ جتنے لوگ ہیں عام طور سے جتنے سلسلے ہیں تصوف کے 6 7ویں میں پیدا ہوئے, اور یہ اپنا رشتہ جو ہے اہل بیت سے جوڑتے ہیں. خیر یہ ضمن ذاتی بات میں کچھ اضافہ ہو گیا, اور اس طرف اشارہ کرتے ہوئے کہ یہ جو علو کے انکار کا اور وحدت الوجود, حلول اور اتحاد کا جو انتہائی خطرناک اور گمراہ کن عقیدہ ہے, یہ قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہے. ہمارے گرد و پیش میں پایا جاتا ہے, ہمارے شعراء, ہمارے لوگ بات چیت میں, محاوروں میں اس کا استعمال کرتے ہیں. لہذا چوکن نہ رہنے کی ضرورت ہے, علم کی ضرورت ہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ وہ ہمیں قرآن و سنت کے مطابق اس کی روشنی میں صحیح عقیدے کو سمجھنے اور اسے اختیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. اس کی برکت سے دنیا میں بھی اللہ رب العالمین ہم پر اپنی نصرت اور سعادت برسائے, اور مرنے کے بعد بھی ہر قسم کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن المجید ونفعنا وإياکم بالآیات والذکر الحکیم انہ تعالی جواد کریم.